لیکن بڑی سٹوری ہماری TLP بین کے بعد پنجاب کی صورتحال ہے اور مرکز میں جو فیصلہ ہونے کا ایسے ہے. عظمت بخاری ہمیں جوائن کر چکی ہیں, ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. عظمت صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں تازہ ترین معلومات آپ سے لینا چاہوں گا. ایک تو یہ بتائیے گا کہ اگرچہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں وضاحت کی تھی کہ یہ دونوں بھائی جو ہیں مفرور ہیں, سعد رضوی سمیت, تو مفرور بھی ہیں مطلوب بھی ہیں. مرکز میں بھی آپ کی حکومت ہے, پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے, اور خیبر پختونخوا ارد گرد کے علاقوں میں شدید سیکیورٹی کی انفورسمنٹ بھی موجود ہے دوسری وجوہات کی بنیاد پر. تو کیا پاکستان میں کون سی ایسی جگہ ہے آپ کے خیال میں جہاں پر یہ لوگ تمام نظام کو غچہ دے کے مفرور ہو گئے ہیں اور ابھی تک پکڑے نہیں جا رہے؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. اس میں گزارش یہ ہے کہ چونکہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنے کا اور انسانی جانوں کو ڈھال بنانے کا, سو ابھی بھی ان کا وہی میکنزم ہے. اور بہت ساری ڈیٹیلز میرے پاس موجود ہیں لیکن وہ میں وجوہات کی بنا پر آپ سے نہیں کر پاؤں گی. لیکن جو وہ کر رہے ہیں, چینج کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, جو بھی وہ کر رہے ہیں, ہم بہت قریب ہیں ان کے انشاءاللہ تعالی. بہت جلد وہ قانون کی گرفت میں ہوں گے. اگلے جو اقدامات ہیں ان کے انفراسٹرکچر کے بارے میں, جس کے اندر ان کی اپنی آفسز تھے جو آپ نے ٹیک اوور کر لیے, اور آپ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کی بے نامی کی زمینیں تھیں, ان کا پورا ایک نیٹ ورک تھا, پھر ان کے بینک اکاؤنٹس تھے, 91 اکاؤنٹس کا ذکر آپ نے کیا. اب ان زمینوں کی 95 ان زمینوں کی اس تمام مال کی اس کی کیفیت کیا ہے؟ جو زمینیں انہوں نے قبضوں میں کی ہیں یا بے نامیاں رکھی ہیں, وہ ان کا آپ کیا کریں گے؟ آکشن کریں گے, کیا کریں گے؟ یہ ظاہر ہے طلعت صاحب, لیگلی ہم انتظار کر رہے ہیں جو وفاقی حکومت سے ان کو بین کرنے کا جو ایک پروسیس ہے اس کے فائنلائز ہونے کا, بیکاز لیگلی پھر ہمارے پاس بہت ساری جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوں گے میز جو ہم لے سکتے ہیں ان کی پراپرٹیز کے بارے میں, اس کو آکشن کرنے کے حوالے سے, اس کو کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے. تو یہ اس کا صرف جو ہے وہ ہم انتظار کر رہے ہیں. لیکن ہمارا ہوم ورک جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ سے لے کر ان کی پراپرٹیز جو ان کے نام پہ ہے وہ بھی, اور وہ پراپرٹیز جو بے نامی انہوں نے اپنے مختلف لوگوں کے نام پہ خریدی ہوئی تھی, اور ایک پورا مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنے ہوئے تھے. ایک جو ان کا چھوٹا سا گھر پہلے تھا جس جگہ پہ, اس کے ارد گرد تمام کمرشل پراپرٹی, ایون بیکاز ظاہر ہے ہر وقت وہاں پہ ایک تماشا اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ کریٹ کیے رکھتے تھے, تو لوگ بھی وہاں سے شاید اسی لیے ڈسپوز کر کے اپنی پراپرٹیز نکل گئے, اور وہ سب انہوں نے خرید لی. وہاں پر ان کے سوشل میڈیا سیل بھی چلتے تھے, بڑا اکوپمنٹ تھا ان کے پاس آرگنائز طریقے کا, اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف اپنے لوگوں کو اپنے ارد گرد سیکیورٹی کی وہ کرنے کے لیے ان کو وہ جگہیں لے کے دی ہوئی تھی جہاں پر وہ لوگ رہتے تھے. تو یہ سب تیاری ہماری مکمل ہے. ہم وفاق سے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. وفاق سے فیصلے میں دیر کس چیز کی ہے؟ ذرا آپ کوارڈینیشن کے ساتھ کر رہے ہوں گے, کیونکہ آپ کے فیصلوں کا اگلا مرحلہ وفاق کے فیصلے کے ساتھ منسلک ہے, تو کوارڈینیشن آپ کی ہو رہی ہوگی. وہاں سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پالیسی وہی ہوگی جو آپ نے اپنائی؟ ابھی تک کی معلومات کیا ہے؟ بہت جلد اس پہ جو ہے وہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے وفاق کی طرف سے. جی ہاں. اور یہ بین کرنے کا یہ فیصلہ ہوگا؟ مجھے امید ہے یس, بیکاز کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے بین کیوں نہ کیا جائے. کیا ہم ہر جو ہے وہ سال 2 سال بعد پولیس والوں کو جو ہے ان کی لاشیں گروائیں, ان کی جو ہے وہ گاڑیوں پہ پولیس والوں کی گاڑیاں قبضے میں لیں, اور بہت عجیب و غریب چیزیں جو ہیں وہ مجھ تک پہنچی ہے, جو کل انشاءاللہ پریس کانفرنس میں ڈیٹیلز بھی اس حوالے سے شیئر کروں گی. جو ایک سویلینز ہیں ان کو مارا جائے, شہر بند کر دیے جائیں, ملک بند کر دیا جائے, کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ اذیت میں ڈالا جائے. کیا بار بار پاکستان جو ہے وہ اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اور خاص طور پہ پنجاب کو جو ہے وہ اس میں ہمیشہ شکار کیا جاتا ہے, پنجاب بیٹل فیلڈ بنتا ہے. لیکن اس میں یہ ایک نیشنل کاز ہے, اور اس پہ پوری سوسائٹی کو یک زبان ہو کر اس کے بارے میں جو ہے وہ بلکہ فیصلہ کیا ہے قوم نے. ابھی انہوں نے جو کال دی تھی, اس کال کو بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بری طرح ناکام ہوئی. نہ تاجر, نہ عام پبلک, کسی نے بھی جو ہے وہ ان کی کال کو اپریشیٹ نہیں کیا, اور اس کے بعد پھر ان کو
شام کو یہ کہنا پڑا کہ ہم نے تو کال ہی نہیں دی تھی. اور جو ہمارے علماء کرام ہیں جو باقی فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں, جو مذہبی رہنما ہیں ہمارے, جس میں مفتی منیب صاحب بھی ہیں, باقی لوگ بھی شامل ہیں, ان کے ساتھ بھی ان کنسلٹیشن جو ہے وہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ہے, اور چیف منسٹر صاحبہ کی اس کے اوپر بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں. اور میں یہ بات ونس فار آل ہمیشہ یہ کلیئر کر دینا چاہتی ہوں کہ یہ کسی بھی یہ جو ایکشنز ہیں یہ کسی جماعت کے خلاف, کسی فرقے کے خلاف, کسی مذہبی سیگمنٹ کے خلاف نہیں ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے. وہ مائنڈ سیٹ جو پاکستان میں انتشار چاہتا ہے, وہ مائنڈ سیٹ جو ہمیشہ لاشیں جو ہے وہ گراتا ہے, وہ مائنڈ سیٹ جو پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر کے کسی سول وار کی جو ہے وہ ہر وقت تلاش میں رہتا ہے. سو یہ اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے. اس کا مذہب سے, کسی مذہبی جماعت سے اور کسی بھی فرقے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ جو آپ نے ذکر کیا, اس کی تاریخ بدقسمتی سے کوئی اتنی تابناک نہیں ہے, کیونکہ اسی گروپ کو جس طریقے سے فری ہینڈ دیا گیا جب اس کے اوپر اس وقت کے ایک سینئر جج نے فیصلہ دیا, قاضی فائز عیسیٰ نے, جو بعد میں چیف جسٹس بھی بنے, ان کے ساتھ پھر کیا ہوا, اس فیصلے میں جو کچھ لکھا گیا تھا اگر آپ آج پڑھیں تو مرکز کی اور پنجاب کی حکومت مکمل طور پر اسی فیصلے کے مطابق ہی چلتی ہوئی نظر آتی ہے, حالانکہ آپ کی اپنی پالیسی. تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ پچھلی مرتبہ میں اور اس مرتبہ میں کیا فرق ہوا. یہ پہلے بھی یہی کرتے رہے ہیں لیکن جو ان کو فری ہینڈ ملا وہ ہمارے سامنے ہے. اس مرتبہ اور پچھلی مرتبہ میں فرق کیا ہوا, پالیسی میں تبدیلی کیسے آئی؟ میرا خیال ہے کہ سب جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کے, ان سب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اناف از اناف, اور اس طرح سے یہ نہ تو مذہب کی کوئی خدمت ہو رہی ہے, نہ یہ ملک کی کوئی خدمت ہو رہی ہے, اور نہ یہ کوئی پبلک کے لیے کوئی یہ خدمت کا کام ہے کہ غزہ کا یا فلسطین کا نام لے کر جو ہے وہ آپ جو وفاق ہے اس پہ چڑھائی کی کوشش کریں, اور جب آپ سے بات کی جائے, جب آپ سے مذاکرات کیے جائیں تو آپ کہیں کہ میرا جو اتنے کلو 1 کلو 940 گرام اپنے سونا پکڑا ہے وہ بھی چھوڑ دیں, میرے 95 بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی ختم کر دیں, اور جو 4تھ شیڈول کے اندر ان کے لوگ ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو جیلوں میں بھی ہیں جن کے اوپر سیریس مقدمات ہیں, ان کو رہا کر دیا جائے, جو ہمیشہ سے ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, جس میں غزہ اور جو ہے وہ فلسطین کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. جب وہ یہ کیا جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ ریاست نے اور حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں کچھ فیصلے جو ہیں وہ لینے ہوں گے. بہت پہلے ہو جاتے تو اچھا ہوتا, لیکن اب بھی اٹس نیور ٹو لیٹ. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اب 95 بینک اکاؤنٹس کا آپ نے ذکر کیا, آپ منسٹر ہوتے ہوئے شاید اپنے نام کے اوپر جتنے قانونی طور پر آپ کو اکاؤنٹس بنا سکتی ہیں اس سے زیادہ نہیں بنائیں گی, اگر بنائیں گی تو آپ کی تحقیق شروع ہو جائے گی. آپ کی چیف منسٹر یہ کام نہیں کر سکتی, آپ کا پرائم منسٹر کام یہ نہیں کر سکتا, ملک کا صدر یہ کام نہیں کر سکتا. تو میں جاننا چاہوں گا کہ 95 بینک اکاؤنٹس کا کھلنا, کیا آپ نے سوچا نہیں ہے کہ اس تمام پروجیکٹ کو, جو ٹی ایل پی پروجیکٹ ہے, اس کے اوپر کوئی وائٹ پیپر جاری کیا جائے, پراپرٹیز کس طریقے سے لیں, انفراسٹرکچر کیسے بنا, ڈونیشنز کیسے ہوتے تھے, بینک اکاؤنٹس کیسے چل رہے تھے, اور سب سے اہم سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس کا بھی جواب دیجیے گا ساتھ, کہ یہ کیا فرد واحد سعد رضوی چلا رہا تھا یا کوئی پوچھیے اس کے کوئی کابینہ تھی, کوئی ایک سیٹ اپ تھا, کیا تھا؟ نہیں, بہت کچھ تھا. میں اکیلا بندہ تو اتنا سارا کچھ نہیں کر سکتا نہ وہ 95 بینک اکاؤنٹ بنا سکتا. یقیناً یہ ہمارے سسٹم کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, جو آپ نے بالکل درست کہا کہ کوئی نہیں کر سکتا تو یہ کیوں کر سکتے تھے. بٹ ایک دیکھیے, ایک خوف کی کیفیت, خوف کے ساتھ ایکچولی یہ لوگ آپریٹ کرتے رہے ہیں کہ لوگوں کو ڈرایا جائے, ان کو دھمکیاں دی جائیں, ان کو خوف کے ذریعے ان کے منہ بند کیے جائیں تاکہ کوئی ان کے بارے میں بات نہ کرے. لیکن میں یہ بات آپ کو بالکل, میں نے جیسے گزارش کی کہ وفاق کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں, جیسے اس کے اوپر کوئی فیصلہ آئے گا تو بالکل ہر ایک چیز کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھیں گے, میڈیا کے سامنے رکھیں گے, اور جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھیں گے, اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو سب چیزیں ہیں یہ ملک کی خدمت ہو رہی تھی. اب جو 3800 فائنانسرز ہیں طلعت صاحب, آپ سوچ نہیں سکتے اس میں کتنے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے نام بھی موجود ہیں جو ان کو فائنانس کر رہے ہیں. ان کو نظر نہیں آ رہا تھا, ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا, اور یہ کوئی مطلب سیکرٹ تو تھا نہیں کہ یہ ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے, یہ کیا کرتے ہیں. ظاہر ہے انہی چیزوں کے ذریعے, انہی پیسوں کے ذریعے پراپرٹیز بھی خریدی گئیں. ظاہر ہے انہی کے ذریعے جو ہے بائی دا وے ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس بھی بنتا ہے, وہ بھی انیشیٹ کیا جائے گا.
تو یہ جو بچوں کو ڈھال بنا کے سادہ لوگ ان کو مذہب کا جو ہے وہ نام لے کے، پاک ہستیوں کے نام لے کے، ان کا نعرہ لگا کے آپ جو ہے وہ یہ تعلیمات تو نہیں ہیں میرے مذہب کی کہ آپ اس طرح سے لوگوں کو ماریں، آپ گولیاں چلائیں، آپ قبضے کریں، آپ لوگوں سے جو ہے وہ سنیچنگ کریں. اس پورے پروسیس کے اندر ایک پوری لسٹ ہے ہمارے پاس 15 پہ جو کالز موصول ہوئی کہ کس طرح عام پبلک جو ہے ان کی گاڑیاں چھینی گئی، بیکاز یہ نکلتے ویسے پیدل ہیں، آپ نے دیکھا ہو کہ پیدل نکلتے تھے، لیکن انہوں نے ستھرا پنجاب جو ہے اس کی گاڑیاں جلائیں، ریسکیو 1112 کی گاڑیوں پہ قبضے کیے، پولیس والوں کی وینز پہ قبضے کیے، بہت سو کو آگ بھی لگائی. جو 18 پولیس آفیشلز ہیں ان کو فائر آرم انجریز ہیں، اور اتنی خوفناک جو یہ تصویر ہے. اس کے بعد یہ پاکستان کی جو ہماری عوام ہے جو بیچارے مذہب کے نام پہ ہمیشہ ان لوگوں کے تھرو بلیک میل ہوتے رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرنی ہے، ان سے دست بدستہ بھی گزارش کرنی ہے، ان کو یہ تمام چیزیں بتانی ہے اور کہنا ہے کہ جس نبی کی ہم امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، وہ امن اور سلامتی کا مذہب ہے. وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والی عورت کو بھی جو ہے دعا دیا کرتے تھے، انہوں نے تو کبھی اس کے لیے بھی بد دعا نہیں کی تھی. تو چاہیے کہ آپ ان کا نام لے کے لوگوں کی گردنیں اڑائیں، ان پہ فتوی جاری کریں، آپ لوگوں کو ماریں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن طلعت صاحب، اس میں آپ سے بھی اور جتنے بھی ہمارے لوگ جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ جیسے لوگ جو میٹر کرتے ہیں، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ ہم سب کو مل کے اس کے اوپر بولنا پڑے گا. بیکاز مجھے بھی کہا جاتا ہے آپ اکیلی بول رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس ملک میں رہنا ہے، ہمارے بچوں کو اس ملک میں رہنا ہے. اور یہ 2017 سے آنورڈ جو سب کچھ شروع ہوا ہے، اور بھی کوئی ایسا گروپ جو انتہا پسند گروپ ہو جو اپنی بات کو بندوق کی گولی کے ذریعے منوانا چاہے یا قتل کے فتووں کے ذریعے منوانا چاہے، اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. بولنے والے تو بہت سارے تھے لیکن سننے والوں کی کمی یقیناً تھی. اب چونکہ سننے والے زیادہ ہیں تو لہٰذا بولنے والے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. ایک علیحدہ بحث ہے. 3800 آپ نے فرمایا فائنینسیئرز ہیں، یہ کمپنیاں ہیں، یہ افراد ہیں، یہ بزنس ہاؤسز ہیں، یہ گدی نشینوں کی فیملیاں ہیں، کیونکہ کچھ معلومات میرے پاس ہے، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ 3800 یہ کون ہیں ان کے فائنینسرز؟ مکس ہے جی، سب کچھ ہے. عام لوکل آپ کے جو ہیں وہ چھوٹے کاروبار تاجر بھی ہیں، بڑے تاجر بھی ہیں، ٹرانسپورٹر بھی ہیں، عام پبلک جو وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ان کو جو ہے وہ ملک کا یا دین کا بھلا ہونے والا ہے، تو یہ اس سے مکسچر. انٹرنیشنل بھی ان کو ڈونیشنز آتے تھے، باہر سے بھی ان کو پیسے ملتے تھے، اور اسی لیے میں نے گزارش کی کہ منی لانڈرنگ کا کیس جو ہے وہ بھی اٹس اے فٹ کیس فار منی لانڈرنگ، اس کی تفتیش بھی ہوگی. بالکل آخر میں، کیونکہ میں سوشل میڈیا کی کچھ ڈیبیٹس کو فالو کر رہا تھا، پنجاب کی چیف منسٹر نے بظاہر اپنی ایکٹیویٹیز کو کافی سکیل ڈاؤن کیا ہے، اور آپ خود اور آپ کے جو سینئر منسٹرز ہیں ان کی جگہ پر بظاہر وہ فنکشنز کو ایڈریس کر رہے ہیں. ایک تجزیہ یہ ہے کہ اس بین کے بعد چیف منسٹر کی جو سیکیورٹی ہے وہ زیادہ سخت کر دی گئی ہے. کیا یہ درست ہے یا یہ غلط خبریں ہیں؟ نہیں، دیکھیے، چیف منسٹر کی ایک اپنی سیکیورٹی کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، وہ تو چلتا رہتا ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن جہاں پر آپ نے وہ بھی سوشل میڈیا پوسٹ دیکھی ہوگی کہ جہاں پر باقاعدہ جان سے مار دینے کی دھمکیوں کا ایک وہ تھا، تو جو ضروری احتیاط ہے وہ بالکل کرنی چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے محدود کر دیا ہے اور یہ ہو رہا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ڈیلی کی بنیاد پر وہ اپنا کام کر رہی ہیں، اور بائی دا وے وہ ابھی کل پرسوں جو ہے وہ دیبال پور اکاڑا میں خود جو ریلیف کارڈ ہیں فلڈ کے، وہ خود ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے پبلک میں گئی ہوئی تھی. اور ایسا نہیں ہے، لیکن یقیناً احتیاط جو ہے وہ ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں کنسرن ہونا چاہیے. اور لیکن یہ بات میں آپ کو بڑے کیٹیگوریکلی بتا دوں طلعت صاحب کہ وہ ایک بہادر خاتون ہے، اور جب آپ کو یہ پتا ہونا کہ آپ حق پہ ہیں اور آپ جو کر رہے ہیں وہ اس سے اس ملک کا، اس سوسائٹی کا، اس ریاست کا بھلا ہوگا، تو پھر اللہ پاک بھی آپ کی مدد کرتے ہیں، اور آپ بھی جو ہے وہ بہادری سے تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں. ایک طرف ایک فنیٹکس کا ایک ٹولہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے.
کابینہ کے دوسرے ممبران کو بشمول آپ کے کیا تھریٹ لیول جو ہے اوپر ہوا ہے اس بین کے بعد؟ نہیں، تھریٹ لیول پتہ نہیں آپ کس کو کہہ رہے ہیں، لیکن انٹیلیجنس کی رپورٹس آتی ہیں کہ اب زیادہ احتیاط کریں. آپ کی سیکیورٹیز تو آپ کی ہوتی ہیں، وہ تو ایک پیرامیٹرز ہیں، ایس او پیز ہیں، لیکن مخصوص حالات کے اندر وہ آپ کی رپورٹس کے مطابق پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو ایک خوف اور ٹیرر پھیلانے والا جو ایک سسٹم تھا نا، اس کو بریک کر دیا گیا ہے. جو ایک بائی دا وے ان کے پاس آٹومیٹڈ میسیجز بھیجنے کی بھی کیپیسٹی تھی، اسی لیے ایک منٹ کے اندر ہزاروں میسیجز اور کالز اور آئی ڈی کارڈ کے اوپر کس کس کا ٹیلی فون نمبر ہے، ان تمام نمبروں کو جو ہے وہ ایک ہی اس کے اندر ان کے ساتھ وہ طریقہ کار ہوتا تھا، وہ اب ختم ہو گیا ہے، وہ ٹوٹ گیا ہے. اور لوگ بھی اس بات کو اب فیل کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں لینا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، نہ مزید ہوگا آنے والے دنوں میں، اور بھی اس کے اوپر جو ہے وہ سختی ہوگی. لاؤڈ سپیکرز جو ہیں ان کو امن کے لیے، اسلام کا صحیح پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے گا. کوئی مسجد بند نہیں ہوگی، کوئی مدرسہ بند نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ وہاں پر اشتعال انگیزی اور اپنی مرضی کی دین کی تشریح نہیں ہوگی. وہاں پر وہ دین پڑھایا جائے گا جو دین ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پڑھایا تھا، وہی پڑھایا جائے گا.